میں خان صاحب سے تو ریکویسٹ کروں گا 2018 کی ایکٹیویٹی کے اوپر اعلانیہ قوم سے معافی مانگے، اور معافی یہ بھی مانگے اور ان کے جو سہولت کار تھے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان سے بھی معافی منگوائیں، اور اس کے بعد 2024 میں جو کچھ ہوا اس میں بھی معافی مانگی جائے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ اس کو چھوڑو آگے چلو، تو اس طرح تو معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب کا موقف آپ ذرا ان کی نظر سے بھی سمجھیں نا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2017 میں ملک چل رہا تھا، آپ نے چلتے پہیے کے اندر وہ جس طرح موٹر بائک کا پہیہ تاروں والا جا کے ڈنڈا دے دیا، آپ نے ڈنڈا بھی ٹوٹ گیا، پہیہ بھی ٹوٹ گیا، مجھے آپ لوگوں نے نکال دیا، اس کے بعد میرے خلاف پروپیگنڈا کیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، پی ٹی آئی کو یوز کر کے مجھے اتنا ان پاپولر کر دیا کہ میں نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا تھا، لہٰذا آپ میرے کیسز بھی ختم کریں اور مجھے دوبارہ انڈو کروا کے 2017 پہ لے کے آئیں، جس کی کوشش ہوئی 2024 کے اندر۔ ان کی نظر سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں انڈو کریں، یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی 2018 میں تو ہم پاپولر تھے، آپ لوگوں نے ہمیں گورنمنٹ سے کیوں باہر نکالا، ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو۔ تو دونوں کے پوائنٹس اپنی جگہ سٹرونگ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی پھینکنے والی باتیں نہیں ہیں، اس کا حل صرف بیٹھ کے ہوگا۔ اور اگلی بات میں بڑی خطرناک کرنے لگا ہوں، یہ مسئلہ خان صاحب کی زندگی میں تو سالو ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ ان کی موت کے بعد سالو نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، باپا جانی جو ہیں الیاس قادری صاحب، اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ان میں ایک خوبی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے، وہ انہوں نے ڈنگ نکال دیا اپنی جماعت کا، ورنہ جتنی بڑی وہ جماعت ہے، اگر وہ اس کو وائلنٹ کرنا چاہے تو ملک پورے میں آگ لگانا باپا جانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایون ممتاز قادری بھی ان کا مرید تھا، انہوں نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے قانونی ہاتھ میں لینا چاہیے، اس کی وجہ سے انہوں نے خادم رضوی صاحب کی بھی گالیاں کھائیں، تحریک لبیک بھی ان کے خلاف ہوئی، حنیف قریشی صاحب بھی ان کے خلاف ہوئے، لیکن ان کا یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے۔ تو باپا جانی نے جس طرح اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی لیگیسی آگے چلے گی، لیکن خان صاحب نے جو تربیت کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اس قبلے کو درست نہ کیا تو ان کی وفات کے بعد خدا نخواستہ مجھے تو مزید حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کروانا ہے نا خان صاحب کی زندگی میں کروائیں، جس طریقے سے بھی خان صاحب کو قائل کرنا ہے وہی آگے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو قائل کر سکتے ہیں، ڈنڈے کے ذریعے، کیسز کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے۔ آپ چند ایک لوگوں کے ساتھ تو کر لیں گے، لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے بھی میجورٹی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا کم پتہ ہے، جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ بھی دونوں طرف لوگ ایک جیسے ہیں۔ فرق ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آئیڈیلزم کہیں بھی نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ 450 بندوں کے نام ہوں پاناما میں اور ایک بندے کو فارغ کیا جائے، جس طرح کے توشہ خانہ میں کئی لوگوں کے نام ہے، کیس ایک بندے کے خلاف بنایا گیا ہے، عمران خان صاحب کے۔ تو آپ اینالوجی دیکھیں، سیم ہے۔ اور پیچھے اس کے وہی مسئلہ ہے جو ہمارا شروع سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، پاکستان بنتے ہی ہمیں وہ مرض لگ گیا تھا کہ یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہیں، اور دوسرا طبقہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اس وقت لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ اس وقت کوئی ایک پولیٹیکل جماعت بھی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے دل کے ساتھ کھڑی ہو، مجبوراً کھڑے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی بھٹو کے قتل کو نہیں بلا سکتی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ہر دفعہ ہوا، اگر وہ فوج کے حق میں بیان بھی دے دیں تو وہ بیان ہی ہے، اور باقی جو کسر نکالی ہے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کر کے، اس کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی ایسا پاپولر بندہ لے کے آپ لانچ کریں کہ جو آپ کے فضائل لوگوں کو سنائے اور قائل کرے، وہ والا معاملہ تو اب ختم ہو گیا۔ ہاں، اب اس سے آگے چلیں۔ وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب پاپولر لیڈر سامنے آتے ہیں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے اگر اس میں غلوف نہ ہو کہ فوج کا کام نہیں کہ وہ سیاست میں لچ تلے، اور یہ ان کا 1.5 لائن کا جو حلف ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں سیاست میں کردار ادا نہیں کروں گا، لیکن جب جب موقع ملتا ہے ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ملک کو چوروں کے حوالے کر دیں۔ تو بھائی جن کے حوالے رہا آپ کے ادارے سے، وہ کون سے پاک صاف نکلے؟ صدر ایوب،
ضیاء الحق, مشرف, کیا انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا؟ آپ کے سامنے انہوں نے بھی تو نقصان پہنچایا ہے, بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے. جو ایوب خان ہے اس نے تو قبلہ ہی بدل دیا, ڈیموکریٹک ویلیوز ہی ختم کر دی ملک سے, ٹرو ڈیموکریسی آ ہی نہیں سکی, اس نے پہلا ماشاء اللہ لگایا. ضیاء الحق نے سنی شیعہ اختلاف یہاں پہ عام کیا, کلاشم کوف کلچر, ہیروین, شیعہ کافر نعرے ٹوائلٹس کے اندر, افغان وار کی وجہ سے یہاں پہ اسلحہ آ گیا. اور پھر جو کچھ کیا ہے مشرف نے, ہمیں امریکہ کی جنگ میں جھونک کے ملے تو بمشکل کوئی 20-25 ارب ڈالر, لیکن نقصان ہمارا ہزاروں ارب ڈالرز میں ہو گیا. اور جو ہمارے مینٹل ماڈلز بدل گئے کہ مسجد میں بھی لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرتے. تو انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بدلے میں اگر آپ پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھیں تو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے. بھٹو صاحب نے اٹامک پروگرام شروع کیا, نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنوائی, اٹامک بلاسٹ جو ہوئے اس میں سب سے بڑا کردار ان کا تھا. بے نظیر کی وجہ سے میزائل ٹیکنالوجی ملک کے اندر آئی. عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کچھ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آواز اٹھائی ہے وہ ایک ریمارکیبل کام ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ ہماری ینگ جنریشن جو پالیٹکس سے ہی نفرت کرتی تھی انہیں مین پالیٹکس کے اندر داخل کیا, یہ خان صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ آرتھوڈاکس قسم کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی انہیں پسند کرتا ہے, اور دوسری طرف جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں وہ بھی انہیں پسند کرتے ہیں, جو پسند کرنے والے ہیں. باقی آپ کو ہر جگہ لیفٹ یا لیفٹ کے لوگ نظر آئیں گے یا رائٹ کے, یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ مکس ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے پولیٹیکل لیڈرز کو بٹھا کے کوئی درمیان کا سلوشن نکالا جائے. اور خان صاحب سے تو میں اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ضد چھوڑیں. جو آپ یہ کہتے ہیں میں نے نہیں بیٹھنا, آپ خود ہی آ کے ہمیں کہتے رہے کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے, ہم انڈیا کے ساتھ بھی کریں گے. تو یار اگر انڈیا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بھی, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں.